تو جھوٹوں کے ماحول میں سچ بولنا جہاد ہے. آپ تو ایسی جہاد میں، اور ایک لحاظ سے آپ کا جہاد فوج کے جہاد سے بھی زیادہ ہے. فوج کا جہاد تو ہے جب ضرورت پڑے، اور آپ کو روزانہ جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی 24 گھنٹے کی جاب ہے. آپ فون بند نہیں کر سکتے، آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں، اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں، اور مشقت آپ کی اتنی ہے، اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں، سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں. حالانکہ آپ کا شعبہ ہی بندگی اور عبادت ہے، اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گلے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے. یہ جنید بغدادی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں. ایک تو ساری زندگی آپ کی جہاد ہے، ایک جہاد سرحدوں کا ہے، ایک جہاد اندر کا ہے. پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی. نبوی دور میں، صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی. حضرت عمر نے اپنی جب خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علاقے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے، تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی. بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے. میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں، جو یہ آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی افسروں کا، کبھی مقامی لوگوں کا، اور اس میں پھر آپ کو ذلیل کرنا الگ اور ٹرانسفر کروا دینا الگ، اور جھوٹے خبریں لگوانا الگ. تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے، فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ ہونی چاہیے. یہاں تو بیچارہ ایس ایچ او کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 50,000 میرے بس میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ کا. ان کی جو یہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں، پرانی بیڑی ویگنا تو ٹورے جاندی ہوں، کھڑ 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 ہارن نہیں بجتا، باقی ہر شے بجتی ہے، بریک نہیں لگتی، باقی ہر شے لگتی. اس سے نقیب چور نپنے سے بدماش نہ پڑے. تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائی. اب یہ 4 باتیں اللہ سے مانگی. ایک سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. میرے نبی کا وعدہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے قلم چلانا ہے، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، صادق امین، سچا اور دیانتدار. اگر آپ مجھ سے سوال کرو کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. اور آپ مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے باز. اور تیسرا بھی اپنے اخلاق اچھے کرو، آنے والوں کے ساتھ. آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں. مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے. ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے، 5 بے گناہوں کو لکھاتا ہے. تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے. آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے. خوب اللہ روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے کہہ کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. تو دیانتداری اور سچائی یا آپ کو 4 چاند لگا دے، اور اچھے اخلاق. آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخیک کا صدقہ. تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا، یہ آپ کے لیے سینکڑوں حجوں سے بہتر ہے. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، ایک نوجوان کہنے لگا حج پہ جانا چاہتا ہوں. فرض حج کر لیا تھا اس نے. کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی. اس وقت تو حج پہ جانا ایسا نا کہ 5 دن ہو کے آ گئی، بڑا عرصہ لگتا تھا. فرمایا تو اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائے، اور وہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہو، یہ میرے نزدیک تیرے نفلی حج سے زیادہ بہتر ہے. تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں. ان کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی.
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہا ہوں۔ اویس کرنی نام سنو ہے؟ ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں۔ میں ان کے گاؤں بھی گیا، ان کی قوم سے بھی ملا، یمن میں جب جنگ نہیں تھی، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا، کالے پہاڑوں میں۔ تو میں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوئے تھے آ کے روک لیا، نمی افائی آتا نہیں کٹھی گئی، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھیں، وہ پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی، ان میں ان کی قوم بھی کھڑی ہوگی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، جس کے اوپر تو انگلی رکھے گا تیری تو فیل جنت میں ڈال، تیری تو فیل جنت میں ڈال۔ تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو۔ آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ، خامن بن کے جاؤ، باپ بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ، ساری تھانے داری باہر بن کے آؤ، اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، پیار دو، محبت دو، بیوی کو۔ تنہائی تھوڑی ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا، چونکہ رزق کے حلال، چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق کے حلال۔ ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں، تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی، تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم تھے، تو آپ نے کہا سعد ایکی کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے ایسے بہت سارے، اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشخبری کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا۔ تو رزق حلال بہت بڑی دولت ہے، لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا، حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ اس صبر پہ بڑے عالیشان درجات ملیں گے اور جنت ملے گی اور اللہ راضی ہوگا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، دو بندے آ گئے، تو یہ بات ہے کچھ 40 سال پرانی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، پھر بہت سارا یوں اس نے ہاتھ پھیلایا، اس ایکشن کی وجہ سے یہ قصہ میں آج تک نہیں بھولا، اللہ رزق حلال دے، پھر بہت سارا، انہوں نے بڑے بولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، پیپر ہو رہا ہے، ٹیسٹ دے رہے ہیں، ایک آدمی حرام پہ لکھ جاتا ہے، ایک حلال پہ قربان ہو جاتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کرو، ایک کے دامن پہ کسی بدکاری کا داغ دے، ایک کا دامن داغدار ہے، کیا خیال ہے شمر اور حسین بولا برابر کر دے، ورنہ تو کربلاؤں کا فلسفہ ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ رزق حلال کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا سوکھا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کوئی، آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ آپ یہ کر لیں، جو کچا نمازی ہے نا وہ بھی پکا ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں یار وضو کرنا پڑے گا، جب باوضو ہوگا نا تو نماز پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگے، اب اپنے ڈیوٹی میں خالی فرض پڑھ لیں وہی کافی، ڈیوٹی سے آف ہے پھر پوری پڑھ، ڈیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سہولت ہے پوری پڑھ، مشکل نظر آ رہی خالی فرض پڑھ، تو آپ نے کہا باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا، تو آپ باوضو رہو اللہ آپ سے پیار کرے، باوضو موت آ گئی شہادت کا درجہ ملے گا، اور باوضو رہنے لگے تو اللہ دروازے وہاں سے کھولے گا جہاں سے آپ اٹھا اور حلال پہ کھولے گا۔